ایک گاؤں کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے جہاں پر قدرت کی بے پناہ نعمتیں تھیں۔ اللہ پاک نے وہاں کے لوگوں کو مالا مال کیا ہوا تھا۔ ایسی نعمتیں جن نعمتوں کو دیکھ کر انسان اکثر مغرور ہو جایا کرتا ہے۔ وہاں پر کچھ ہی مسلمان تھے اور سب سے بڑی اور بری بات یہ تھی کہ وہاں کے تمام لوگ کافر تھے۔ وہ کفار اپنی دولت پر بہت فخر کیا کرتے تھے کیونکہ ان میں سے ہر ایک انسان بہت دولت مند تھا اور کسی کے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ ان کے پاس پیسوں کی بہت ریل پیل تھی۔ وہاں کے سردار کی ایک اکلوتی بیٹی تھی جس کو سردار بے پناہ پیار کرتا تھا۔ اس سردار کی بیٹی بہت زیادہ گھمنڈی اور ظالم تھی۔ وہاں پر غریب لوگ صرف مسلمان تھے۔ تمام کافر ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے لیکن مسلمانوں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا، نہ ہی وہاں پر انہیں کوئی دیکھنے والا تھا۔ سردار کی بیٹی کو کالے جادو میں خوب مہارت حاصل تھی اور جادو کی وجہ سے وہ وہاں پر رہنے والے غریبوں پر بہت ظلم کیا کرتی تھی۔ تمام مسلمان اس سے بہت پریشان تھے۔ وہ لوگوں کو غلام بناتی، مزدور بناتی اور اگر ان میں سے کوئی اس کی بات نہیں مانتا تو وہ ان کو قیدی بنا کر اپنے اشاروں پر نچایا کرتی تھی۔ اس بستی میں اکا دکا مسلمان تھے جن کا کوئی بھی حال نہیں پوچھتا تھا، کوئی ان کو بچانے والا بھی نہیں تھا۔ جب اس سردار کی بیٹی کا ظلم بے حد زیادہ بڑھ گیا تو مسلمانوں میں سے ایک بوڑھے شخص نے اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں کی، یا اللہ، ہماری چند نسلیں جو یہاں پر بچی ہیں ان نسلوں کو تو بچا لے۔ اس سردار کی بیٹی نے ہمارا جینا دشوار کر دیا ہے۔ یہاں کوئی بھی انسان ہمارا حال نہیں پوچھتا، نہ ہمارے پاس دولت ہے نہ جسمانی طاقت ہے۔ یا اللہ، ہمارے لیے کوئی ایسا بندہ بھیج دے جو نہ صرف طاقتور ہو بلکہ وہ اس جادوگرنی کو یعنی سردار کی بیٹی کو ہرا بھی سکے۔ اللہ رب العزت نے اس بوڑھے کی دعا کو قبول فرما لیا اور یوں اس جگہ پر ایک اللہ والے کو بھیج دیا، اور وہ اللہ والے ایسے ہی بستی میں داخل نہیں ہوئے بلکہ ایک دن کچھ عجیب واقعہ ہوا۔ ان کافروں کا سردار جنگل میں سیر کرنے کے لیے نکلا ہوا تھا۔ بڑی شان سے وہ چلتا ہوا سفر کر رہا تھا۔ اچانک ایک زہریلا سانپ اس کے سامنے آ گیا۔ اس زہریلے سانپ نے قریب آ کر اسے ڈس لیا اور وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ اس کے جو ساتھی تھے انہوں نے جب اپنے سردار کی یہ حالت دیکھی کہ ایک زہریلا سانپ کاٹ کر چلا گیا ہے، وہ فوراً اسے اٹھا کر گھر لے آئے تاکہ اسے بچانے کے لیے کچھ کیا جا سکے۔ اس لڑکی نے اپنے باپ کی جب یہ حالت دیکھی تو آس پاس کے بڑے بڑے حکیموں کو بلایا گیا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ لاکھ کوششوں کے باوجود زہر کو نکالنے میں وہ سارے ناکام رہے اور زہر تیزی کے ساتھ اس کے جسم میں پھیلتا چلا جا رہا تھا۔ لیکن اسی وقت وہاں ایک درویش کی آمد ہوئی۔ ایک اللہ والے وہاں پر آ گئے۔ انہیں تو اللہ پاک نے اسی مقصد کے تحت وہاں بھیجا تھا۔ اس اللہ کے ولی نے سردار کے گھر کے پاس پہنچ کر دروازے کو کھٹکھٹایا۔ نوکروں نے پوچھا، تم کون ہو؟ تمہیں کس سے ملنا ہے؟ اس اللہ والے نے کہا، کیا یہاں کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے؟ نوکر کہنے لگے، تمہیں کیسے پتا کہ انہیں سانپ نے کاٹا ہے؟ تم تو ہمیں یہاں اجنبی معلوم دیتے ہو، ہم نے تمہیں آج تک یہاں پر نہیں دیکھا۔ اس نے کہا، میں مسافر ہوں اور مجھے خبر ملی ہے کہ یہاں کے سردار کو ایک زہریلے سانپ نے ڈس لیا ہے اور کوئی بھی ان کا علاج نہیں کر پا رہا ہے۔ نوکروں نے کہا، تم کون ہو؟ اللہ والے نے کہا، میں حکیم ہوں اور میں ان کا علاج کرنے کی غرض سے یہاں آیا ہوں۔ وہ نوکر اللہ والے کی حالت کو دیکھ کر ہنسنے لگے کیونکہ آپ نے پھٹے پرانے کپڑے پہن رکھے تھے اور دیکھنے سے بہت غریب معلوم دیتے تھے۔ وہ نوکر کہنے لگے، تم اتنے بڑے سردار کا علاج کرو گے؟ ارے یہاں آس پاس کے بڑے بڑے حکیم بلائے گئے، ہمارے سردار کے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے اور تم جیسے غریب سے وہ بھلا اپنا علاج کیوں کروائیں گے؟ درویش نے کہا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے سردار کی جان بچ جائے تو پھر مجھے اندر آنے دو۔ وہ غلام کہنے لگے، ٹھیک ہے، ہم اندر سے اجازت لے کر آتے ہیں۔ نوکر اندر گئے اور سردار کی بیٹی سے کہا، باہر ایک غریب آیا ہے، حلیے سے فقیر معلوم دیتا ہے لیکن کہتا ہے کہ میں سردار کا علاج کر دوں گا اور زہر جو تیزی کے ساتھ پھیلتا جا رہا ہے اس کو نکال کر پھینک دوں گا۔ اس کی بیٹی کہنے لگی، ٹھیک ہے، اس کو اندر بلاؤ۔ جب وہ اللہ والے اس گھر کے اندر آئے تو دیکھا سردار زہر کے درد سے تڑپ رہا ہے اور اپنی ٹانگ کو بار بار بستر پر پٹک رہا ہے۔ ان اللہ والے نے اس کے پیر کی طرف دیکھا اور جہاں سانپ نے کاٹا تھا اس جگہ اللہ والے نے تھوک دیا اور فوراً وہاں سے بھاگ گئے۔ اس کے سارے سپاہی اور اس کی بیٹی یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ یہ بھلا کون سا دیوانہ ہے۔ کمرے میں آیا اور علاج کرنے کے بجائے اس جگہ پر تھوک دیا جہاں پر سانپ نے کاٹا تھا اور بھاگ بھی گیا۔ اس کو کوئی گرفتار بھی نہیں کر سکا۔ سردار کی بیٹی غصے میں تلملا رہی تھی کہ اس نے تو گستاخی کی ہے۔ اس نے کہا، چلو کوئی بات نہیں، تھوک کو صاف کرو، میں ابھی اسے گرفتار کراتی ہوں۔
लेकिन जैसे ही हकीम ने थूक को साफ करने के लिए रुमाल पकड़ा तो ये देखकर हैरान होते हुए रुक गया। उसने उंगली से थूक को सांप के काटने वाली जगह पर अच्छी तरह से मल दिया। सरदार की बेटी कहने लगी, आप ये क्या कर रही हैं? उस फकीर बाबा ने मेरे बाप की टांग पर थूक दिया और आप उस थूक को मल रही हैं। हकीम ने अपने हाथ के इशारे से सरदार की बेटी को रोक दिया। जैसे ही उस थूक को उस सरदार की टांग पर मला गया, फौरन जहर का सारा असर खत्म हो गया। जो टांग कटने के काबिल थी वो टांग बिल्कुल पहले वाली हालत में आ गई और पूरी टांग जो नीली पड़ चुकी थी अब असल रंग पर आ गई। और जब वो कबीले का सरदार होश में आया तो हैरान रह गया। जब उसे बताया गया कि एक फकीर बाबा के थूक की वजह से आप ठीक हुए हैं तो उसने कहा, भाई वो तो हमारे लिए मसीहा है, तुम लोगों ने उन्हें जाने क्यों दिया? जाओ उन्हें मेरे पास लेकर आओ। उन्होंने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया, हम उसके एहसान का बदला ज़रूर चुकाएंगे। उसकी बेटी जो खामोशी से अपने बाप को देख रही थी उसने कुछ भी न कहा। गांव के सरदार के कहने पर सारे सिपाही उन अल्लाह वाले को ढूंढने के लिए निकले। वो लोग चारों तरफ फैल गए लेकिन कहीं भी उनको उस अल्लाह वाले का पता न चला। फिर जब सिपाही तलाश करते हुए जंगल में दाखिल हुए, वहाँ एक दरख्त के नीचे एक आदमी को इबादत करते हुए देखा। वो गौर से उस अल्लाह वाले को देख रहे थे। ये क्या कर रही हैं? ये किस तरह की इबादत कर रही हैं? हम लोग तो अपने बुतों के आगे हाथ जोड़ते हैं और ये न जाने किसका सजदा कर रही हैं। खैर, इबादत के बाद फौरन उन अल्लाह वाले को पकड़ लिया गया और गांव के सरदार के सामने पेश किया गया। वो कहने लगा, आप कौन हैं? कहाँ से आई हैं? सबसे पहले तो गुस्ताखी की माफ़ी चाहता हूँ। मेरे लोगों ने आपकी बहुत बेइज्जती की, लेकिन आपकी वजह से आज मैं ज़िंदा हूँ। हम गुनाहगारों की आंख आपको पहचान न सकी, इसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ और आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप मेरी तरफ से ये कीमती लिबास यानी कपड़े और ये अरबी घोड़ा कबूल कीजिए। अल्लाह वाले ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और कहा, ये घोड़ा और ये लिबास बहुत कीमती हैं। मैं ये लिबास पहनकर इस घोड़े के लिए घास काटूंगा तो क्या अच्छा लगूंगा? गांव के सरदार ने कहा, आप फिक्र न करें, घोड़े के साथ हम नौकर भी आपको देंगे। अल्लाह वाले ने कहा, इतनी मालो दौलत और नौकरों के साथ मैं अकेला रहूंगा? गांव का सरदार बोला, हुजूर आपकी ये बात सुनकर मैं सोच में गुम हो गया हूँ, लेकिन ये मेरी बेटी आपके सामने हाजिर है। बेटी हैरत से अपने बाप को देख रही थी कि मेरा बाप क्या कहने वाला है। सरदार ने कहा, मेरी बेटी जिसे आपने देख लिया है इसकी शादी आपसे कर दी जाएगी, मगर एक शर्त है, आपको अपने मज़हब को छोड़ना होगा। मेरे सिपाहियों ने आपको इबादत करते हुए देखा है। जहाँ तक हमारी मालूमात है हम बुतों के आगे सजदा करते हैं, उनकी इबादत करते हैं, और आप जिसके आगे सजदा कर रहे थे वो आपका अल्लाह है, यानी आप मुसलमान हैं, इसलिए आपको अपना मज़हब छोड़ना होगा। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? अल्लाह वाले ने कहा, मुझे एक बात बताइए, आप मुझ में सब कुछ देख रही हैं और आपने मुझे ये दुआ भी दी, मेरी बहुत औलादें हों और आपकी नस्ल आपकी बेटी से चले। आप मुझे एक बात बताएं, अगर उन बच्चों में से किसी बच्चे को खुदा न खास्ता कुछ हो गया तो रोना किसको पड़ेगा? सरदार ने जवाब दिया, अगर खुदा न खास्ता ऐसा कुछ हुआ तो रोना फिर आपको ही पड़ेगा। अल्लाह वाले ने मुस्कुरा कर कहा, अगर ये सारा माल लेकर मुझे रोना ही पड़ेगा तो आप अपना घोड़ा, अपनी दौलत, अपनी बेटी, हर चीज़ अपने पास वापस रख लो। मैं खुश हूँ, मैं एक मुसलमान हूँ। अगर ये तमाम चीज़ें लेकर मुझे अपना मज़हब छोड़ना पड़े तो मैं अपनी जान देकर भी अपने मज़हब को नहीं छोड़ूंगा। जिस रब ने मुझे पैदा किया है, क्या उस रब के दीन को छोड़कर आपके पास चला आऊँ सिर्फ इन चंद पैसों के लिए? मैं हरगिज़ ऐसा नहीं कर सकता। और हाँ, मैं अपनी दरवेशी में बहुत खुश हूँ। अल्लाह ने मुझे जिस मकसद के लिए यहाँ भेजा था, मेरा वो मकसद पूरा हो जाए। गांव के सरदार ने पूछा, आपका क्या मकसद है? अल्लाह वाले ने कहा, यहाँ के मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है, बस अल्लाह की मदद से उन्हीं के लिए यहाँ आया हूँ। ये कहकर वो अल्लाह वाले जाने लगे तो सरदार ने दरवेश को रुक जाने के लिए कहा और कहने लगा, मैंने माल देकर तुम्हें आजमाया, तुमको हर तरह से जांचा और परख लिया, लेकिन तुम अपने मज़हब को छोड़ने पर राज़ी न हुए। अगर तुम यही सब करने आए थे तो तुम्हें किसी बात का डर नहीं। क्या तुम जानते नहीं हो हम कितने ताकतवर हैं? हमारी बेटी अपने अमल में इतनी माहिर है कि वो तुम्हें यहाँ खड़े खड़े अभी के अभी जंगली जानवर भी बना सकती है। अल्लाह वाले ने कहा, इसने जानवर तो कमज़ोर लोगों को बनाया है, ये मुझे जानवर बनाकर दिखाए। इससे पहले कि गांव का सरदार अपनी बेटी से कहता कि इस पर वार करो, अल्लाह वाले ने जादूगरनी पर एक ऐसी फूंक मारी कि वो उसी वक्त एक बड़ी सी छिपकली बन गई और वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। वो छिपकली इतनी बड़ी थी कि वहाँ पर जितने भी इंसान खड़े थे उन सब में सबसे ऊंचा कद उसी का था।
وہ چھپکلی اللہ والے کے پاس آنے لگی اور اپنا زہر ان پر اگلنا چاہتی تھی تو اسی وقت انہوں نے اس کے منہ پر تھوک دیا۔ تھوکنے کی دیر تھی کہ وہ جلنے لگی۔ وہ تھوک کیا تھا؟ تیزاب تھا، جس سے اس کا آدھا چہرہ پگھل رہا تھا۔ اس کا چہرہ جل کر کالا ہو رہا تھا اور وہ مرنے ہی والی تھی کہ سردار دوڑتا ہوا آیا، ان کے قدموں پر گر پڑا اور معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا، حضرت اس گستاخی کے لیے آپ مجھے معاف کر دو۔ میں نے سچ میں آپ کو بہت ہی کمزور سمجھا اور آپ کے مذہب سے آپ کو ہٹانا چاہا۔ اگر میری بیٹی ٹھیک ہو جائے تو میں سچ کہتا ہوں ہم یہاں جتنے لوگ موجود ہیں، یہ پوری بستی، ہم سب کے سب مسلمان ہو جائیں گے۔ اللہ والے نے کہا، ہم تمہیں اپنے دین میں شامل کرنے کے لیے یہ سب نہیں کر رہے ہیں، بلکہ تم لوگ ہمارے مسلمان بھائیوں پر جو ظلم کرتے ہو اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے ہم یہاں آئے ہیں۔ ہمارے دین میں جبر اور ظلم نہیں ہے۔ اگر تمہاری بیٹی انسان بن کر سدھر جاتی ہے تو اس کو اس کی اصلی حالت میں لانے کے لیے میں خود اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا۔ اس سردار کہنے لگا، ہاں میری بیٹی اپنی اصلی حالت میں آ جائے گی تو پھر یہ کسی پر ظلم نہیں کرے گی، اور میں دل سے اپنی بیٹی کے لیے آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ آج سے آئندہ یہ کوئی بھی کالا جادو، کوئی بھی عمل نہیں کرے گی اور کسی مسلمان پر یہ کوئی بھی ظلم نہیں کرے گی، بس آپ اسے دوبارہ انسان بنا دیں۔ اللہ والے نے اس چھپکلی پر دوبارہ سے پھونک ماری تو وہ پھر سے انسان بن گئی اور اللہ والے کے قدموں سے لپٹ گئی اور کہنے لگی، مجھے معاف کر دیں، مجھے معاف کر دیں، میں نے اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھا۔ اس لڑکی کا آدھا چہرہ جل کر کالا ہو چکا تھا۔ وہ کہنے لگی، میں آج اپنے باپ کے ساتھ آپ کے دست مبارک پر مسلمان ہونا چاہتی ہوں اور یہ وعدہ کرتی ہوں کہ آج سے اس بستی میں کوئی بھی کافر، کوئی بھی مسلمان نہیں ہوگا، بلکہ سب آپس میں مل جل کر بھائی چارے کے ساتھ رہیں گے اور سب مسلمان ہو جائیں گے۔ اور پھر یوں ایک اللہ والے کے ہاتھوں پر اس بستی کا سردار اور اس کی بیٹی نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر سردار نے اللہ والے سے اپنی بیٹی کا نکاح کرا دیا اور پھر اس بستی میں ہمیشہ کے لیے امن و امان قائم ہو گیا۔ پیارے دوستوں، مذہب اسلام ایک بہت ہی خوبصورت اور پیارا مذہب ہے جس سے اپنے تو اپنے غیر بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ پاتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو مذہب اسلام سے سچی پکی محبت کرنے اور اسلام ہی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں، امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں جا کر ضرور کمنٹ کریں اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، بہت جلد انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیں، اپنا اور اپنوں کا خوب خیال رکھیں۔ اللہ سب کو ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔